جن لوگوں کو اللہ پاک نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کا کچھ حصہ، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ معراج کی شب نبی پاک علیہ السلام نے جب جنتی محلات کا مشاہدہ فرمایا تو وہاں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ قرضے کا ثواب 18 گنا اور صدقے کا 10 گنا. تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ علماء نے لکھی کہ قرض صدقہ تو بعض اوقات بہت سارے لوگ مانگ رہے ہوتے جو ضرورت مند نہیں بھی ہوتے، قرضہ عموماً ضرورت مند ہی مانگ رہا ہوتا ہے. تو قرضہ اپنے مال کا ایک پورشن رکھیں. آپ کے مثال کے طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک بڑا پیارا اپنا طریقہ کار بتایا کہ مجھے روزانہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا اتنے پیسے آپ روز صدقہ کرتے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جب بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو جتنے دن کے لیے وہ قرضہ دیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے 1 لاکھ روپے کسی کو 2 مہینے کے لیے دیے، اب اسے روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 2 مہینے بعد پیسے بھی آ گئے، 60 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا 2 مہینے کا. اور اگر کوئی اس پیسے کو ٹائم پہ نہ دے سکا اور آپ نے اسے اور ٹائم دے دیا تو اب یہ ثواب ڈبل ہو جائے گا. اب روز کے 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا. تو اب اگر ہم اتنا صدقہ تو نہیں کر سکتے تو اگر اپنے مال کا ایک پورشن ہم قرض کے لیے رکھیں اور قرض دیتے رہیں، واپس آ جائے پھر کسی کو دے دیں. تھوڑے پیسے الگ ہی رکھ لیں، اپنے اکاؤنٹ میں ایک چھوٹا سا پورشن بنا لیں ایک لون کا. اب وہ لون اسی میں چلتا رہے گا، آپ کو اتنے صدقے کا روز ثواب مل رہا ہے. تو اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ قرض کو فروغ ملنا چاہیے. لوگ اب اتنے سنگ دل ہو گئے کہ پیسے دے کر بھی کہتے ہیں میرا نفع کیا ہے. کیونکہ یہ سود کی جو مذمت کی گئی نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ بندہ ہر چیز میں نفع ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ اگلا مر رہا ہے، پریشان ہے، لیکن اس کو قرضہ دیتے ہوئے کہیں گے مجھے نفع کتنا دو گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قرض کا ایک پورشن ضرور ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات دیکھیں، اسلام اتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ دینے والے کو کہا کہ نرمی کرو، قرض دو، ثواب ملے گا. اور لینے والے سے کہا کہ جب وقت پورا ہو جائے تو لوٹاؤ، نہیں لوٹاؤ گے تو گناہ شروع ہو جائیں گے. روزانہ گناہوں کا میٹر ہوگا. وہاں جو بڑی خطرناک ایک انداز ہے کہ لیتے وقت انداز اور ہوتا ہے، منتیں ہوتی ہیں، سماجتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ نہ فون اٹھاتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، پوچھو تو برا لگ جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، انسان ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، آپ نے کسی سے قرض لیا نا، وقت آ گیا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اگنور نہ کریں، فون نہ اٹھانا چھوڑ دیں، بلکہ آپ خود چلے جائیں اس کے پاس کہ بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے دینا تھا، میں پریشان ہوں، مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دیں، میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا. وقت مانگے، فیس کریں. جب آپ غائب ہو جاتے ہیں، آپ نہیں جواب دیتے، تو اس سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ اب لوگ قرض دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا نہ کہتا نہیں یار اب یہ نیکی کرنی نہیں ہے. تو یہ نہ کریں. آپ کے غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے قرض دینے والے بھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ نیکی ہے، قرض دیا کریں. اپنے ملازمین میں آپ سسٹم بنا سکتے ہیں. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ قرض دے کر آپ ان کے ساتھ کوئی گارنٹی لے لیں، کوئی ترکیب ایسی بنائیں کہ آپ کو آپ کے پیسے واپس ملے. یہ آپ کا حق ہے. آپ میں سے مثال کے طور پہ ملازمین ہوتے ہیں، آپ کے پاس جتنا بجٹ ہے آپ اپنے ملازمین کو دیں، ان کی تنخواہ سے آپ قسطوں میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ دیں، انشاءاللہ یہ ثواب کا میٹر شروع ہو جائے گا.